ساتھیوں آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج جو ہے اردو آنرز جو کر رہے ہیں بچے دہلی یونیورسٹی سے یا کسی بھی جگہ سے، تو یہ ان بچوں کے لیے ذاکر حسین کالج ہو یا کسی بھی کالج سے اور کروڑی مل ہو، اردو آنرز جو کر رہے ہیں سال دوم کے یا سال، اگر کسی بھی اس میں آپ میر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں سال دوم والے، تو ان کے لیے ایک اسائنمنٹ کیسے بنانا ہے، بنایا اسائنمنٹ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میر کے کلام کی خصوصیت۔ میر کے اندر جو ٹاپک ہیں 11، ان 11 کو جو ہے بہت زیادہ تفصیل سے ہے کہ میر کی شاعری میں درد و الم کے مضامین یعنی فلسفہ غم، میر کے غزلیہ شاعری میں تصوف یعنی عشق حقیقی، میر کے کلام میں دل اور دلی کے نوحے، میر کی عشق شاعری یعنی مجازی، ذکر میر کی سوانحی اور ادبی خوبیاں، میر کے کلام میں شور انگیزی، کیا میر قنوتی تھے، بے ثباتی دنیا کے مضامین اور میر کی غزل، 18ویں صدی کی اردو شاعری کی اہم خصوصیات غزل کے حوالے سے، میر صاحب کی عظمت۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو بنایا تھا ہم نے سر نے پڑھائی تھی ہمیں ڈاکٹر مظہر احمد صاحب، ہمارے سر ہیں، اللہ ان کی اور لمبی عمر دے اور صحت دے انہیں، اور ہمیشہ خوش باش رکھے جیسے وہ ہیں، اور اللہ ان کو خوب صحت دے، جن کی خوش مزاجی اور پڑھانے کے انداز سے آج ہم اس چھوٹے موٹے جو بھی مقام دیا اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑا ہے اس تک پہنچایا ہے۔ تو اس میں جو ہے پیچھے میں شعر لکھ دیا کرتا تھا، جیسے یہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہار آئے، پاتھرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ۔ آپ بھی لکھنا چاہیں تو شعر لکھ دیں، میر کے لکھے گا۔ اب جیسے یہ ہے کہ میر کے کلام کی خصوصیات، تو میں آپ کو صرف ہیڈنگ دکھا دوں گا، باقی آپ لکھ لیے۔ اگر PDF وغیرہ چاہیے ہو تو میرا ڈسکرپشن میں نمبر ہے، کانٹیکٹ کر لیے گا، PDF بھی آپ کو دے دوں گا۔ کیا میر کے کلام کی خصوصیت، جہاں سے دیکھیے یک شعر شور انگیز نکلے ہیں، قیامت کا سا ہنگامہ ہے، ہر جا میرے دیواں میں، یعنی میر کہہ رہے ہیں کہ میرے جو کلام ہے شور انگیز ہے، جہاں سے بھی نکلے گا وہ کیا نکلے گا، ہنگامہ سا ہے بالکل۔ اور پھر یہ لکھ لیے گا آپ ساری باتیں۔ اس کے بعد ایک شعر اور ہے، جانے کا نہیں شور سخن کا میرا ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، مطلب میر کہہ رہے ہیں جب تک میں رہوں گا تو میرا دیوان اس دنیا میں رہے گا۔ اس کے بعد ہے مرزا علی لطف کا گلزار ابراہیم میں تذکرہ میر پر، جو مرزا علی لطف تھے انہوں نے گلزار ابراہیم میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ میں نے جو یہ بنائے تھے نا، بہت ساری کتابیں ہوتی تھی ان سے بنائے تھے، اور میں نے سوچا کہ یار یہ نوٹس بیکار پڑے تو ہو سکتا آپ کے کام آ جائیں، تو اس وجہ سے میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی، انشاءاللہ کسی نہ کسی بچے کے تو کام آ ہی جائے۔ یہ سارا بھائی دیکھ کے لکھ لینا، تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھنے میں پریشانی نہ ہو، صاف ستھرا آرام سے اچھے سے لکھ لیا۔ اب اگلا پیج پلٹ دیتا ہوں میں اس پہ بھی شعر ہے، میں نے لکھا ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں جو ہے رہو، غم یا رہو یا شاد رہو، لیکن ایسا کچھ کر کے چلو کہ بہت یاد رہو بہت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے بھائی اگلا پیج ہے، پیج نمبر 2، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، زوم کر دیتا ہوں، آپ دیکھیے اسے کس طرح سے میں نے اس کو لکھا ہوا ہے، رائٹنگ بھی اس ٹائم پہ بڑی باریک تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے صاف ستھرا لکھا ہوا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی، پہلی بیوی سراج الدین علی خاں آرزو کی بہن تھی، دوسری بیوی کے وطن سے میر صاحب یعنی میر تقی تھے۔ اس کے بعد یہ سب لکھ کے میر صاحب کی زندگی میں مصائب و آلام ان کی کلام میں ان کی کلام کی پہچان بھی تھے اور پہنچا بھی، کچھ بھی لکھ دیا گا اس میں، کیونکہ جو بھی ان پہ گزرتی تھی وہی اسے رقم کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ہے جب نام تیرا لیجیے تب چشمہ بر آوے، اس طرح سے جینے کو کہاں سے جگر آوے، ایک جگہ مستقل روتے ہی رہیے تو مجھے آتش دل، ایک دو آنسو تو اور آگ لگاتے جاتے۔ میر کے کلام میں دلی بہت نمایاں ہے،
جو میر کا کلام ہے اس میں دلی کی بھی انہوں نے بڑا ذکر کرا ہے، دلی کو بہت مطلب پسند کرا ہے، چاہا ہے کہ میری دلی جو ہے، دلی سے بہت محبت تھی. یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ لیجیے گا. پھر اگلے پیج پہ ایک شعر اور ہے، میں نے لکھا ہے، تھا میر بھی دیوانہ پر ساتھ ظرافت کے، ہم سلسلہ داروں کی زنجیر ہلا جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ امپورٹنٹ نوٹس آپ کے نظر میں، بادشاہ دست نگر اور امیر و عمرہ محصل و پریشان، سب سے اول نادر شاہ کا حملہ. یہ ساری باتیں اس میں لکھنی ہیں. اور اس میں پھر یہ شعر، اور وارث سے تختہ جو کچھ نہیں کنارہ، تو میرا تو میر وطن میرا بھی شاید ہی پر جائے. ایک جگہ لکھتے ہیں، دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. اس کے بعد ہے، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. میر کے یہ کلام کی خصوصیات ہے. میر کے کلام میں ایسا درد ہے جسے پڑھنے سے چوٹ سی لگتی ہے، مطلب ایسا لگتا ہے، لطف سے خالی نہیں ہوتی، پڑھنے والے کو درد بھی محسوس ہوتا ہے. کافی لمبا اس پہ بھی ایک شعر ہے، یہ دیکھ لیے. میر جی بھی کہتے تھے اپنے آپ کو، اس طرح سے آتے ہیں جیسے خنجر کہیں کو جاتے ہیں. جیسے خنجر اس طرح سے مطلب وار کرتے ہیں. اردو آنرس والے جو ہے اس بات کو سمجھ لیں کہ آگے کیا لکھنا ہے. اس میں آگے لکھیں گے میر جی کے کلام میں حسرت و ناکامی اور حیران و مایوسی سے بھرا ہوا ہے. میر کا کلام جو ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں. میر اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں کہ جوان صالح اور عاشق پیشہ تھے، دل میں گرمی اور سوز تھا، اخلاق سنجیدہ تھے اور اوصاف حمیدہ رکھتے تھے. استقامت ایسی تھی کہ شاید کسی بھی اور تبش مشکل پسند، جانشین درد مند اور حال درہم. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد جو ہے آگے چلتے ہیں تو میر کے کلام میں فصاحت و شائستگی میں خاص لطف حاصل ہوتا ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھنا. مین تو بتا رہا ہوں میں، باقی لکھ لینا. پی ڈی ایف چاہیے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، پی ڈی ایف بھی مل جائے گی. جی ہی دینے کا نہیں گڑنا، فقط اس کے درد سے جانے کی حسرت بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے درد سے جانے کی حسرت بھی ہے. اب ہر پیج کے پیچھے میں شعر لکھتا تھا. پیمبر ہیں شیخ درویش ہیں، سبھو کو یہی راہ درپیش ہے. اب اس کے بعد ہے اگلا ٹاپک تھا کہ میر کے کلام میں، میر کی شاعری میں درد و الم کے مضامین، فلسفہ غم. اب ان کا ایک شعر سے ہم اسے شروع کریں گے کہ میر کے جو شاعری ہے اس میں درد و الم بھی پایا جاتا. جیسے یہ شعر ہے، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تے جاگے صبح ہوئی آرام کیا. جیسا کہ آپ کو بتائیے کہ بھائی میر کے کلام میں جو ہے زندگی مصائب الآرام سے جو ہے سلسلہ ہے، جس کا تار بچپن سے لے کر لکھنؤ جانے تک نہ ٹوٹا. لڑکپن باپ کا سایہ سر سے اٹھا. یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھیں گے. تو جو ان کے کلام میں جو ان کے اوپر بیتی وہی انہوں نے جو ہے کتابوں میں لکھی اور اسی کو جو ہے دکھایا. میں نے آپ کے سامنے سے کھول کے بتا دیا، ڈیپلی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ضبط کرو میں کب تک آہ، اب مطلب روکوں کب تک آہ، چل اے خانے بسم اللہ اب. ٹھیک ہے. یعنی غرض ہر طرف خود غرضی، خانہ جنگی، علمیوں کی اور بڑے برے منظر نظر آتے تھے. یہ حالات میر صاحب کی آنکھوں میں دیکھے اور ساری باتیں ہوئی. ساری باتیں آپ اس میں لکھ دینا. اس کے پیچھے بھی بھائی ایک شعر لکھا ہوا ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے، مقدور تک تو ضبط کروں ہوں پہ کیا کروں، منہ سے نکل ہی جاتی ایک بات پیاری. اس کے بعد جو ہے
یہ ساری باتیں لکھنا، پھر یہ ایک شعر لکھ دینا، عمر بھر ہم رہے شرابی سے، دل پر خوں کی ایک گلابی سی، ٹھیک ہے سے۔ تو ان کے شعر میں یہ باتیں لکھ دیں گے ساری باتیں۔ یہ کہہ کر میں رویا تو لگا کہنے نہ کہیں میر، سنتا نہیں ظلم رسیدوں کی کہانی، ٹھیک ہے۔ اب میر کی دلی کے روپوش کا خاتمہ ہوا، لکھنؤ کی شروع ہوئی، وہاں سے انہیں شہرت ملی۔ پھر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ مصائب اور تھے دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا۔ اب دلی سے بندہ گیا تو اس کا دل تو دلی میں اٹکا ہوا تھا سارے، سر مارنا تھے پتھر سے یا ٹکڑے جگر کرنا، اس عشق کی وادی میں ہر نوح بسر کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بڑا مشکل ہے۔ غالب کی غزلیہ شاعری میں تصوف یعنی عشق حقیقی، غالب کی شاعری میں جو ہے عشق حقیقی بھی ہے۔ جو سوچے ٹک تو وہ مطلوب ہم ہی نکلے میر، خراب پھرتے تھے جس کی طلب میں مدت سے، مطلب جس کی طلب میں مدت سے ہم پھرتے تھے وہ تو ہم ہی نکلے، یعنی ہمارے ہی اندر نکلا۔ اور بھی اس میں میر کے والد درویش اور میر کے کلام میں تصوف، میر کے کلام میں جو ہے تصوف پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے والد درویش بھی تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور جو ہے یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھیے گا، تو بڑی ڈیپلی لکھی ہوئی ہیں، ایک بڑی بڑی کتابوں سے میں نے اس کو جو ہے کھنگالا تھا کالج ٹائم میں۔ اب میں نے سوچا یار جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بھی کام آ جائے، جو ذاکر حسین کے ہیں یا کوئی بھی کروڑی مل کے ہیں اور جس کالج کے ہیں، تو آپ کو یہ لکھایا مل جائے گا۔ PDF بھی ہے میرے پاس، چاہیے تو لے لینا۔ عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میر کے والی جو تھے علی متقی کی تاکید سے پیدا ہوا میر کے کلام میں، مطلب جو میر کے کلام میں تصوف پیدا ہوا، ان کے والد جو ہے وہ بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اشتہار کرو، عشق ہی اس کارخانے پہ تسلط ہے، یعنی عشق سے ہی جو ہے زندگی بڑھیا۔ عشق مطلب محبت، کسی کو کہتے ہی نہیں میں جانتا اسلام و کفر، دیر ہو یا کعبہ ہو مطلب مجھ کو تیرے در سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں میر کا یہ بات صاف کرنا ظاہر ہے کہ میر تصوف بھی دوسرے شعراء سے نمایاں ہے، مطلب ان کے ہاں تصوف بھی جو ہے وہ دوسرے شعراء سے کیا ہے۔ میر کے والد علی متقی کے متعلق چند باتیں، یہ ساری باتیں لکھ دیے گا ان کے متعلق کہ کیسی تھیں، یہ کیا کیا تھیں، یہ اس میں آپ کا کام کرے گا۔ کیا میر قنوتی تھے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال آتا ہے کہ کیا میر جو تھے وہ قنوتی تھے؟ میر اردو کے پہلے اور آخری شاعر تھے جنہوں نے زندگی بھر موضوع پر نہایت سنجیدگی سے غور کیا، اور یہ ساری باتیں یہ غلط ہے اور بڑھایا اور غم کا احساس میں گہرا تعلق ہے۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسے بزرگ موجود ہیں جو نوازادہ، شگفتہ، زندہ دل اور جنجال نظر آتے ہیں۔ ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھ دیجیے گا میر کی، ٹھیک ہے، ان میں سے جو آپ کو باتیں پسند ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے پیچھے کا شعر رہ گیا، پھر میر آج مسجد جامع کا تھا امام، داغ شراب دھوتے تھے کل جا نماز کا، ٹھیک ہے۔ مطلب جو کل تک جو ہے بیکار لوگ تھے، خراب کاموں میں پڑے تھے، آج وہ مسجد جامع کا تھا امام، اس کا امام بنا۔ دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، مطلب دل تو ایک ایسی چیز ہے جسے ہر بار دھوکہ دیا گیا، مطلب دلی کی بھی ہے یہ بربادی، دل کی نہیں بلکہ دلی کی بربادی سے بات ہے۔ بات صرف یہی نہیں، میر نے اپنے فن کے ذریعے پورے کمال کا مظاہرہ کیا۔ خوش رہے جب تلک رہے جیتا، میر معلوم ہے قلندر تھا۔ اس استعارے میں جو ہے قنوتی ہونے کا اظہار نہیں ہے، میر کو کسی بات کا صدمہ نہیں، وہ قسمت پر شاکر ہیں، ان کو ہر شام کی سحر کا یقین ہے۔ مطلب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے خوش رہا جب تلک جیتا رہا، کیونکہ قلندر آدمی ایسی ہوتا ہے۔ کیا شام ہوئی زمانے میں جو پھر نہ ہوا روز، کیا اس شب فراخی تھی کہ سحر نہیں ہوا،
اس کے بعد جو یہ بات لکھ دینا پھر ہے، پھر میر آج مسجد جامع کا تھا امام لا. اس کے بعد بھائی آپ اس میں یہ ساری باتیں جو ہے لکھ دینا. اب آگے چلتے ہیں. میرے سلیقے سے میری نبی محبت، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. میر کی عظمت کے بارے میں آ سکتا ہے. میر کی عظمت ٹھیک ہے. میر تقی میر نے میر کی شاعری صلاحیتوں اور بقول راجہ ناگر مل میر کی عظمت میر کی آپ بیتی میں ہے. ملک راج نے بتایا مقام. میر کی عظمت میں مختلف شعراء کے مختلف اشعار. نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نبی، نصیب ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں ماں. غالب نے اپنا یہ عقیدہ ہے بقول نا سے، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نے. شعر میر بھی ہے پر درد و لیکن حسرت، میر کا شکوہ گفتار کہاں سے. حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، غالب کا معتقد ہوں، مقلد ہوں میر کا. اس کے بعد جو ہے بھائی اس کے بعد میر کی ہم عصر میں ایک ایسے نہیں جو میر کی عظمت کا اعتراف نہ. مطلب میر کے ہم عصر بھی جو ہے میر کی اس کا لوہا مانتے تھے کہ بھائی میر ہیں. یہ پوری بات اس میں لکھے گا. دل پر خواہ گلابی سا، عمر بھر رہے شرابی سا. اور بھی دماغ اب بھی دماغ رفتہ ہے ہمارا ہے عرش پر، گو آسماں سے خاک پہ ہم کو ملا دی. ساری باتیں اس کے اندر آپ لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اب کر کے فراموش تو ناشاد کرو گے، پر ہم جو نہ ہوں گے تو بہت یاد کرو. میر کی عظمت ان کی بنیاد متحرک عشق و محبت اور ان کی عظمت کا ایک پہلو. یہی بات اسی کے اندر لکھنی ہے. میر کی عظمت کا ایک پہلو ہندی عناصر کا بھی انہوں نے. میر کی عظمت کا راز تصوف طور عشق. ٹھیک ہے. سگریڈین کے ساری باتیں آپ کو لکھنی ہے. میر کی عشقیہ شاعری یعنی مجازی. عشقیہ شاعری میں یہ مجازی ہے. دو طرح کی شاعری ہے. ایک تو عشقیہ شاعری حقیقی ہے اور عشقیہ شاعری جو ہے مجازی بھی ہے. میر کی جو مجازی شاعری ہے اس کے اندر تھوڑا سا الگ ہے. مجازی شاعری جو ہے وہ اصلی مطلب زندگی سے لے کر، اور جو حقیقی شاعری ہے وہ بالکل حقیقی ہے، وہ خدا سے ملتی ہے. مجازی شاعری میں آپ کو یہ ساری باتیں لکھنی ہیں. کچھ بیچ میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. دل پر خوں ایک گلابی سا، عمر بھر رہے شرابی. میر کی عشقیہ شاعری میں دلی میر کے مجازی معشوقہ تھی. دلی کی تباہی گاہ دلی پہنچے تو لکھتے تھے. ٹھیک ہے. دلی کے اوپر ان کا شعر بھی ہے، وہ شعر ابھی سنائیں گے آپ کا. الٹی ہو گئی، یہ تو اس کے اوپر ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمہارا. میر کی عشقیہ شاعری میں مجازی میں ایک طرف گداخواستہ، دوسری طرف جذبات اور محبت کا. میر کی عشقیہ شاعری مجازی اور یہ ساری باتیں آپ کو. گرچہ کب دیکھتے ہو پھر دیکھو، آرزو ہے تیرا ادھر دیکھو. اس کے بعد جو ہے تجھ کو بات کچھ صبح کی بھی آتی. میر کی عشقیہ شاعری مجازی میں میر کا محبوب سے مطالبہ کرتے. اس عہد میں الہی محبت کا کیا ہوا، چھوڑو وفا کو اس کی مروت کا کیا. اس کے بعد ہے میر کی عشقیہ شاعری میں سچی اور ناکام محبت کے جذبات ہیں. ہم نے اپنی سی بہت ہے لیکن مرض عشق کا الہ. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، یہ سارا پھر آ گیا شعر. اس کو پورا لکھنا ہے اسی طریقے سے. پھر اس کے بعد ہے میر کی خوبیاں ان کے الفاظ معمولاتی اظہار نہیں بلکہ تاثراتی اثر. میر کے جو الفاظ ہیں نا وہ تاثر ہے، ان سے اثر لیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو اس پیج میں ملیں گی. آپ ڈیپلی سے لکھیے گا، بہت بڑھیا کر کے، بہت باریک لکھا ہوا ہے. محنت سے آپ دیکھیے گا. اس کے بعد ذکر میر کی سوانح اور ادبی خوبیاں. ذکر میر کی سوانح اور ادبی خوبیاں، یہ جو ہے ادبی خوبیاں ان کو بتانے کے لیے آئیں گی. اس میں بقول ڈاکٹر جونز انہوں نے ان کی شاعری کی خوبیاں لکھی ہیں میر کی. آپ ان کے بارے میں لکھتا جائے گا. بھائی میر کے بارے میں تو لکھا جاتا رہے گا. پتہ نہیں کسی مولوی عبدالحق جنہیں بابا اردو کہتے ہیں، انہوں نے بھی ان کے بارے میں خوب لکھا ہے. 18ویں صدی کی اردو شاعری کی اہم خصوصیات.
غزل کے حوالے سے، یہ بھی آپ کو یہاں پہ لکھنے کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، سارے ٹاپک ہے میر کے کلام میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ڈیپلی میں نے اس کو بنا رہا ہوں آپ کے لیے، اور پی ڈی ایف چاہیے تو بھائی کانٹیکٹ کر لینا، پی ڈی ایف میں مل جائے گی۔ 18ویں صدی میں سودا اور میر صاحب نے خود کی تعریف الفاظ سے، ہر بات ہے لطیفہ براق صحن زمبرد، ہر آن ہے کنایا و ہر دم ٹٹولیا۔ 18ویں صدی میں سودا کے کلام میں رنج و غم جلد پھٹک اٹھتا ہے، ساری باتیں آپ کو ان کے شعر میں ملیں گی۔ اس کے بعد ہے 18ویں صدی میں جو ہے شاعری میں دوستی اور پرانے مراسم کا خیال شخصیت کی نمایاں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ ساری باتیں، سودا کی شاعری میں روز اور شکوہ، یہ ساری باتیں آپ لکھیے گا۔ 18ویں صدی کی شاعری میں سودا اور میر کی شاعری میں مشترک تھا زمانہ، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ آپ کے لیے بہت ترتیب سے، بہت دھیان سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اب میر کے کلام میں شور انگیزی، جہاں تک دیکھیے یک شعر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میر دیواں میں، ہر جا میرے دیواں میں، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اس کے بعد میر کے کلام کی ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میر کے کلام میں گونج، الفاظ کا صحیح استعمال، تھر تھراہٹ کے زر سے واقف ہے۔ اس کے بعد یہ بات لکھ دیجیے گا اس میں، میر کے کلام میں دل پرشور انگیزی بھی ہے، پوری بات لکھیے گا۔ اگلے میں بقول میر صاحب، یہ والی بات بھی سے، میر کی زندگی مصائب، بچپن سے لکھنؤ تک، میر کی آگرہ سے دلی آمد، نادر شاہ کا حملہ اور میر کی آنکھوں دیکھی۔ ایک شعر بھی ہے ان کا، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ دلی کے اجڑنے میں خواجہ میر تھا اور میر صاحب کا استقامت، یہ ساری دیکھیے، بقول میر صاحب، ٹھیک ہے، ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھ دیجیے گا۔ سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، یعنی سوچا نہیں تم نے۔ بقول میر، میر کا قول ہے، سراج الدین علی خان کی میر کے تکلیف پہنچانا۔ بقول میر، میر نے اپنے شعر گوئی کی ابتدا کے متعلق کیا فرمایا؟ بے سوادی دنیا کے مضامین اور میر کی غزل، یہ پوری بات آپ اس میں لکھ دیجیے گا۔ اور یہ جو ہے اس طرح سے ہمارا پورا تقریباً الحمدللہ پورا جو میں نے بنایا تھا یہ پورا آپ کو دکھا دیا 1 بائی 1، اور تقریباً پورا ہی ہو گیا، میر کے کلام کی خصوصیات سے لے کے آخر تک پورا سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ٹاپک 10-12 جو تھے سارے کلیئر کر دیے، اور یہ آپ کے لیے تیار کر دیا، اور بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے ڈالوں گا یہ، انشاءاللہ سب بچوں کو سبھی معلومات یہیں چینل سے مل جائے گی۔ شکریہ۔